اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہماری زندگی کے ہر پل، ہر لمحے، ہر گھڑی، گھنٹے، دن، رات، ہفتے، مہینے اور پوری عمر اور پوری امت کے اوقات اور ماہ و سال میں برکت نازل فرما۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں طبرانی کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت اکثر صیاما من شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے اسی شعبان کے مہینے میں ہم نے دیکھا۔ آپ کثرت سے شعبان میں روزہ رکھتے۔ یہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تیاری کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا سہارا جو ایک مومن کا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ خلوص دل سے دعا اپنے لیے کیجئے، عالم اسلام کے لیے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رمضان تک ہمیں پہنچائے اور تمام شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام بیماریوں اور وباؤں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان سے، ان کے جماوڑے سے، ان کی میٹنگوں سے، ان کی کانفرنسوں سے اور ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اس مہینے میں، رمضان میں، قرآن جو کثرت سے خاص طور پہ قیام اللیل میں پڑھنے کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں، خاص طور پہ وہ حافظ اور وہ حفاظ جو رمضان میں قرآن سننے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ ایسا دور کریں کہ ایک حرف صاف پڑھیں۔ رمضان میں کوئی نیا قرآن نازل نہیں ہوتا کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے فر پڑھے جا رہے ہیں، ایک حرف نہ ہم سمجھتے نہ مصلی سمجھتے۔ ایسی نماز اور اس طرح تلاوت کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بگاڑ کے فر پڑھنا جس سے سمجھ میں نہ آئے، یہ بالکل حرام ہے۔ اس سے گریز کرنا ضروری ہے۔ ہر حافظ باقاعدہ حافظوں کے ساتھ بیٹھ کے تیاری کرے کہ ترتیل تجوید کے قاعدوں کے مطابق ایک حرف کلام ربانی، رب کے کلام سمجھتے ہوئے وہ صاف اچھا پڑھنے کی تیاری کرے، تاکہ بہترین طور پہ ہم قرآن سن سکیں اور سنا سکیں۔ تیاری میں لگ جائیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنی تجارت کا خیال رکھیے، یہ سب تیاری میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے اور بے شمار خیر فرمائے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔